ذہنی زندگی میں جذبات کی طاقت کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہم کسی جذباتی کیفیت میں کوئی ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں جس پر بعد میں پچھتاتے ہیں جب سب کچھ معمول پر آ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اتنی آسانی سے غیر منطقی کیسے ہو جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک نوجوان لڑکی 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے بوسٹن گئی تاکہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ برنچ کر سکے۔ دوران برنچ لڑکے نے اسے ایک تحفہ دیا جو وہ کئی مہینوں سے لینا چاہ رہی تھی۔ یہ ایک نایاب چھپی ہوئی تصویر تھی جو وہ اسپین سے لے کر آیا تھا، لیکن اس کی خوشی اچانک ختم ہو گئی جب اس نے تجویز دی کہ برنچ کے بعد وہ ایک ایسی فلم دیکھنے جائیں جسے وہ کافی عرصے سے دیکھنا چاہتی تھی۔ لڑکے نے حیرانی سے جواب دیا کہ وہ نہیں جا سکتا کیونکہ اسے سافٹ بال کی پریکٹس پر جانا تھا۔ یہ سن کر لڑکی کو شدید دکھ پہنچا اور وہ آنسوؤں میں بہہ گئی۔ وہ کیفیٹیریا سے نکلی اور غصے میں آ کر تحفے کو کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ مہینوں بعد جب اس واقعے کو یاد کر رہی تھی تو اسے سب سے زیادہ افسوس اس بات پر تھا کہ تصویر ضائع ہو گئی۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب جذباتی بے قابو پن عقل پر غالب آ جاتا ہے اور امیگڈلا کا کردار نمایاں ہو جاتا ہے۔ ہماری حسیات سے آنے والے سگنلز امیگڈلا تک پہنچتے ہیں جو کسی بھی ممکنہ خطرے کو اسکین کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیگڈلا ذہن پر ایک طاقتور کنٹرول رکھتا ہے اور ہمارے جذباتی رد عمل کو فوری طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ ہمارا ہر تجربہ لاشعوری سطح پر ایک بنیادی سوال کو جنم دیتا ہے: کیا یہ چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں نفرت کرتا ہوں؟ کیا یہ کوئی ایسا خوف ہے جس سے مجھے خطرہ ہو سکتا ہے؟ اگر اس لمحے میں دماغ کا کوئی حصہ ہاں کہہ دے تو امیگڈلا فوری طور پر ایک خطرے کا سگنل بھیجتا ہے، جیسے کوئی نیورل ٹرپ وائر ایکشن میں آ گیا ہو۔ دماغ کی ساخت میں امیگڈلا ایک الارم کمپنی کی طرح کام کرتا ہے جو خطرے کی صورت میں فائر بریگیڈ، پولیس اور پڑوسیوں کو ایمرجنسی کالز بھیجتا ہے، جیسے کہ جب کوئی ہوم سیکیورٹی سسٹم خطرے کا اشارہ دیتا ہے۔ جب امیگڈلا خوف کا الارم بجاتا ہے تو یہ دماغ کے ہر اہم حصے کو فوری پیغامات بھیجتا ہے۔ یہ لڑو یا بھاگو ہارمونی نظام کو متحرک کرتا ہے، جسم کو حرکت کے لیے تیار کرتا ہے، دل کی دھڑکن، پٹھے اور نظام ہاضمہ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ امیگڈلا کے کچھ دیگر نیورل سرکٹس نیوروپینفرین ہارمون خارج کر کے دماغ کے مخصوص حصوں کی چوکسی بڑھاتے ہیں، خاص طور پر وہ حصے جو حواس کو زیادہ مستعد بناتے ہیں، یعنی دماغ کو الرٹ موڈ میں ڈال دیتے ہیں۔ اضافی طور پر امیگڈلا دماغ کو منہ کے تاثرات کو خوف زدہ شکل میں تبدیل کرنے، غیر متعلقہ جسمانی حرکات کو روکنے، دل کی دھڑکن تیز کرنے، بلڈ پریشر بڑھانے اور سانس لینے کی رفتار کم کرنے کے اشارے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دماغی یادداشت کے نظام کو بھی اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی معلومات کو یاد کرے جو موجودہ ایمرجنسی سے متعلق ہو تاکہ یہ دوسرے خیالات پر فوقیت حاصل کر لے۔ ایک دوست اپنی کہانی سناتا ہے کہ وہ انگلینڈ میں چھٹیاں گزار رہا تھا اور ایک نہر کے کنارے کیفے میں برنچ کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ نہر کی طرف جاتی ہوئی پتھریلی سڑیوں پر چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک لڑکی کو پانی کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی جمی ہوئی تھی۔ وہ کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی وہ کوٹ اور ٹائی سمیت پانی میں کود چکا تھا۔ پانی میں پہنچنے کے بعد ہی اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی ایک ننھے بچے کو پانی میں گرتے دیکھ چکی تھی جسے وہ بچانے میں کامیاب رہا۔ اس نے جانے بغیر پانی میں چھلانگ کیوں لگائی؟ جواب غالباً اس کا امیگڈلا تھا۔ گزشتہ دہائی میں جذبات پر ہونے والی بڑی دریافتوں میں سے ایک لیڈوکس کی تحقیق ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ دماغ کی ساخت امیگڈلا کو جذباتی محافظ کا درجہ دیتی ہے جو فوری طور پر خطرات کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ یا کان سے آنے والے حسیاتی سگنل پہلے تھیلمس تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے ایک سگنل نیورل سائنیپس کے ذریعے امیگڈلا کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا سگنل تھیلمس سے نیوکارٹیکس یعنی سوچنے والے دماغ میں جاتا ہے۔ یہ دوہرا راستہ امیگڈلا کو نیوکارٹیکس سے پہلے رد عمل دینے کی صلاحیت دیتا ہے کیونکہ نیوکارٹیکس کو معلومات کا تجزیہ کرنے میں وقت لگتا ہے، جبکہ امیگڈلا فوری اور غیر ارادی رد عمل دینے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ لیڈوکس کی تحقیق جذباتی زندگی کو سمجھنے میں انقلابی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس نے پہلی بار یہ ظاہر کیا کہ کچھ احساسات نیوکارٹیکس کو نظر انداز کر کے سیدھا امیگڈلا کے ذریعے دماغ کے سب سے قدیم اور
ابتدائی حصے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جذبات اکثر منطق پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ دیگر حسیاتی اعضاء سگنلز کو تھیلمس تک منتقل کرتے ہیں اور وہاں سے یہ سگنل نیوکارٹکس کے حسی پروسیسنگ ایریاز میں پہنچتے ہیں، جہاں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کسی چیز کے مکمل تصور کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ سگنلز کو ترتیب دے کر ان کے معنی اخذ کیے جاتے ہیں تاکہ دماغ جان سکے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی موجودگی کا کیا مطلب ہے۔ روایتی نظریہ یہ کہتا ہے کہ نیوکارٹکس سے سگنل لمبک سسٹم کو بھیجے جاتے ہیں اور وہاں سے مناسب رد عمل دماغ اور جسم کے باقی حصوں میں پھیل جاتا ہے۔ زیادہ تر وقت یہی عمل کام کرتا ہے، لیکن لیڈاکس نے دریافت کیا کہ ایک چھوٹا نیورونل راستہ تھیلمس سے سیدھا امیگڈلا تک جاتا ہے، جو نیوکارٹکس کے طویل راستے کے علاوہ ایک اضافی شارٹ کٹ مہیا کرتا ہے۔ یہ چھوٹا اور تیز راستہ کسی نیورل بیک الے کی طرح امیگڈلا کو حواس سے کچھ سگنلز براہ راست وصول کرنے اور نیوکارٹکس میں مکمل اندراج سے پہلے ہی رد عمل دینے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ دریافت پرانے تصور کو مسترد کرتی ہے۔ یہ اس خیال کو رد کرتی ہے کہ امیگڈلا کو اپنے جذباتی رد عمل کو تشکیل دینے کے لیے مکمل طور پر نیوکارٹکس پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ حقیقت میں امیگڈلا فوری رد عمل پیدا کر سکتا ہے، جبکہ اسی دوران نیوکارٹکس کے ساتھ ایک متوازی فیڈ بیک سرکٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی صورتحال پر فوری رد عمل دے دیتے ہیں، جبکہ نیوکارٹکس بعد میں زیادہ سوچے سمجھے اور متوازن فیصلے کے لیے کام کرتا ہے۔ لیڈاکس کا تجربہ اور اس کے نتائج یہ ہیں کہ لیڈاکس نے جذباتی راستوں کے بارے میں روایتی نظریوں کو جانوروں پر تحقیق کے ذریعے رد کر دیا۔ اس نے ایک اہم تجربہ کیا جس میں چوہوں کے سماعتی کارٹیکس کو تباہ کر دیا گیا، پھر انہیں ایک مخصوص آواز کے ساتھ برقی جھٹکوں کے ذریعے کنڈیشنڈ رسپانس سکھایا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چوہے جلدی سے آواز سے خوف زدہ ہونا سیکھ گئے، حالانکہ وہ آواز کو نیوکارٹکس میں رجسٹر ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا دماغ تھیلمس سے سیدھا امیگڈلا کی طرف آواز بھیج رہا تھا، نیوکارٹکس کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے۔ مختصراً چوہوں نے ایک جذباتی رد عمل نیوکارٹکس کے بغیر سیکھ لیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ امیگڈلا خود مختار طور پر خوف کو یاد رکھ سکتا ہے اور اس پر رد عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ لیڈاکس نے کہا، تشریحی طور پر جذباتی نظام نیوکارٹکس سے آزاد ہو کر کام کر سکتا ہے۔ بعض جذباتی رد عمل اور جذباتی یادیں ہمارے کسی شعوری یا ذہنی شرکت کے بغیر بھی تشکیل پا سکتی ہیں۔ امیگڈلا یادوں اور رد عمل کے ذخائر کو محفوظ کر سکتا ہے جو ہم لاشعوری طور پر انجام دیتے ہیں، بغیر یہ سمجھے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھیلمس سے امیگڈلا تک کا راستہ نیوکارٹکس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ بائی پاس سسٹم امیگڈلا کو جذباتی نقوش اور یادوں کا ذخیرہ بنانے کی اجازت دیتا ہے جن سے ہم مکمل شعوری آگاہی میں کبھی واقف نہیں ہوتے۔ لیڈاکس تجویز کرتے ہیں کہ امیگڈلا یادداشت میں ایک زیر زمین یعنی سبٹرینین کردار ادا کرتا ہے، جس کی وضاحت ایک چونکا دینے والے تجربے سے ہوتی ہے۔ اس تجربے میں لوگوں کو غیر معمولی شکلوں والی جیومیٹری کی جھلکیاں اس قدر تیزی سے دکھائی گئیں کہ وہ ان کی موجودگی سے شعوری طور پر آگاہ بھی نہ ہو سکے۔ پھر بھی انہوں نے ان اشکال کے لیے غیر شعوری ترجیح یعنی پریفرنس پیدا کر لی۔ اصل میں یہ سارا پروسیس یعنی جذباتی اور سوچنے والے دماغ میں سے کس نے رد عمل دینا ہے، یعنی امیگڈلا یا نیوکارٹکس میں سے کس نے فیصلہ کرنا ہے تاکہ کسی ریفلیکس کو تیار کیا جا سکے۔ مثلاً لڑو یا بھاگو رد عمل، دل کی دھڑکن اور خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، بڑے عضلات تیزی سے عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ایک بصری اشارہ پہلے ریٹنا سے تھیلمس تک جاتا ہے، جہاں اس کا ترجمہ دماغ کی زبان میں کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر پیغام پھر بصری کارٹیکس میں جاتا ہے، جہاں اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس کے معنی اور مناسب رد عمل کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر یہ رد عمل جذباتی ہو تو ایک سگنل امیگڈلا تک پہنچتا ہے تاکہ جذباتی مراکز کو فعال کیا جا سکے، لیکن اصل سگنل کا ایک چھوٹا سا حصہ تھیلمس سے براہ راست امیگڈلا تک جاتا ہے، جس کی ترسیل تیز ہوتی ہے لیکن کم درست۔ یہی وجہ ہے کہ امیگڈلا دماغ کے علمی مراکز یعنی کارٹیکل سینٹرز کے مکمل طور پر سمجھنے سے پہلے ہی جذباتی رد عمل کو متحرک کر دیتا ہے۔ دیگر تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ کسی چیز کو دیکھنے کے ابتدائی چند ملی سیکنڈز میں ہم نہ صرف لاشعوری طور پر اسے سمجھتے ہیں بلکہ فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں وہ پسند ہے یا نہیں۔ ہمارا ادراکی لاشعور یعنی کوگنیٹو انکانشیس
حواس ہماری آگاہی کو صرف اس چیز کی شناخت تک محدود نہیں رکھتا جو ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں ایک رائے بھی قائم کرتا ہے۔ ہمارے جذبات کی اپنی ایک الگ سوچ ہوتی ہے جو ہماری منطقی عقل سے آزاد ہو کر بھی رائے قائم کر سکتی ہے۔